تصور کریں ایک بہت بڑا بت جس کی آنکھوں میں سرخ رنگ بھرا ہوا ہے، لوگ اس کے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں، کوئی اپنے بچے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اس کے سامنے رو رہا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ایک ایسا بت جسے لوگ بارش اور رزق کے لیے پوجتے تھے، ایک ایسا بت جس کی پرستش صدیوں تک جاری رہی، مگر آخرکار اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہ بت ہیں جن کے پیچھے زمانے بھر کے اندھی عقیدت چھپی تھی، لیکن جب حق آیا تو ان سب کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ دوستو، یہ 5 بت کون تھے؟ انہیں کون پوجتا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ انسان کی فطرت ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی پرستش کرنے کی رہی ہے، لیکن جب ہدایت کا نور مدھم پڑا تو انسان نے مٹی، پتھر اور لکڑی کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ تاریخ میں کچھ ایسے بت بھی گزرے ہیں جن کی پوجا ہزاروں سال تک کی جاتی رہی، اور ان کے گرد ایسے خوفناک عقائد اور کہانیاں گڑھ لی گئیں کہ لوگ ان کے سامنے کانپتے تھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو 5 مشہور اور قدیم ترین بتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بیان ہے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سواع اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ دوستو، یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار، عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب و معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان لعین نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ دیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 9.5 برس تک حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک و برباد ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگی۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی، اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویریں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ کر برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔